السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم علامہ اقبال سال دوم کی پہلی غزل کا پہلا شعر آج ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ پاکستان کے قومی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال ایران کے بھی قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال 1877 9 نومبر 1877 میں شیخ نور محمد صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ امام بی بی ایک نیک اور باسلیقہ خاتون تھیں۔ ابتدائی تعلیم محلے کے ہی ایک مکتب سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کے والد صاحب نے مولوی میر حسن کے حوالے کر دیا۔ مولوی میر حسن بیٹا صرف عالم دین ہی نہیں بلکہ دینیات ریاضیات کے بھی بڑے ماہر تھے۔ مولوی میر حسن کو جب ایز اے مدرس بحیثیت مدرس مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں جب ان کی ملازمت ہوئی تو وہ اقبال کو بھی وہاں اپنے ساتھ لے گئے۔ اقبال وہیں پر پڑھتے گئے اور اقبال نے میٹرک کیا، پھر وہاں پر ایف اے کیا۔ ایف اے کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور آگے، یہاں پر آ کر کے آپ نے بی اے کیا۔ پھر وہیں پر آپ نے ایم اے فلسفہ کیا۔ ایم اے فلسفہ کی بھی چھوٹی سی داستان ہے۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی پہلے تو علامہ اقبال نے اورینٹل کالج میں بحیثیت عربک ریڈر کے طور پہ ملازمت شروع کی۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہاں سے کچھ عرصہ چھٹی لے کر کے آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ یورپ میں سے آپ نے جرمنی کو چنا۔ جرمنی میں کیمبرج یونیورسٹی سے آپ نے بی اے کیا، چونکہ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں سب سے بڑی ڈگری بی اے ہی ہے، اور بی اے کے بعد کچھ عرصہ داخلہ برقرار رکھنے پر اعزازی طور پہ ایم اے کی ڈگری دے دی جاتی تھی۔ میوخ یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا۔ پی ایچ ڈی مقالہ آپ نے وہاں پر لکھا۔ میڈل ٹیمپل ہائی اسکول سے آپ نے وکالت کی، بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپسی پر آپ نے کچھ عرصہ وکالت کی، وکیلوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوایا۔ جب آپ کے استاد پروفیسر جیمز کا انتقال ہوا تو آپ ان کی جگہ پر فلسفے کی کلاسیں گورنمنٹ کالج لاہور، جس کو آج کل ہم جی سی یونیورسٹی کہتے ہیں، وہاں پر آپ پڑھانے لگے۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی، کریم بی بی، سردار بیگم اور مختار بیگم سے، ٹھیک ہے۔ کریم بی بی سے علامہ اقبال کے 2 لڑکے اور 1 لڑکی پیدا ہوئے۔ ایک لڑکا بچپن میں ہی وفات پا گیا، لیکن آفتاب اقبال اور جاوید اقبال، ٹھیک ہے، علامہ اقبال کے معراج بی بی اور آفتاب اقبال جو ہیں یہ کریم بی بی سے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جاوید سردار بیگم سے جاوید اقبال اور منیرہ بی بی، یہ 2 بچے پیدا ہوئے۔ کل علامہ اقبال کی 5 اولادیں ہوئی، 4 نے عمر پائی، 1 بچپن میں وفات پا گیا۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا۔ بادشاہی مسجد کے احاطے میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ علامہ اقبال کو مولانا روم سے بہت عقیدت تھی، اس لیے مولانا روم کی قبر کی مٹی علامہ اقبال کی مٹی میں ملائی گئی، کچھ مٹی میں، اور اسی طریقے سے کونیا میں یعنی کہ مولانا روم کے مزار کے پاس ہی علامہ اقبال کا ایک علامتی مزار بھی وہاں پر بنا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح کی علامہ اقبال کی ایک قبر وہاں پر، علامتی قبر بھی اسی محبت کے پیش نظر وہاں پر بھی بنائی گئی۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال کی غزل کا پہلا شعر: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عزیز طلبہ، ایک بات ذہن نشین رہے، سب سے پہلے تو سیکھنا یہ چاہیے کہ عشق کیا ہے۔ ہمارے ہاں عشق کے بہت سارے معنی لیے جاتے ہیں۔ لڑکا لڑکی کا عشق ہے، لیلا مجنوں یا افسانوی رومانوی داستانیں بھی عشق میں مراد دی جاتی ہیں۔ جنون، دیوانگی، پھر عشق کی آگے والی سٹیجز ہیں، اگلی کیفیات ہیں۔ عزیز طلبہ، عشق ایک پاکیزہ جذبہ ہے، ایک مقدس جذبہ ہے۔ عشق ایک عظیم ترین جذبہ ہے۔ اگر ہم عشق کو بقایا چیزوں سے ہٹ کر صرف علامہ اقبال کے معاملات میں دیکھیں تو علامہ اقبال نے سب سے پہلے تو عشق کے روایتی معنی بدلتے ہوئے اسے خود شناسی اور خود آگاہی کا استعارہ بنا دیا اور اپنے فلسفہ خودی کے ساتھ جوڑ دیا۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی بہت اہم ترین فلسفہ ہے۔ ہم بہرحال اس پر بات کسی اور وقت کریں گے۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال کے نزدیک عشق کیا ہے؟ اگر ہم خود علامہ اقبال ہی کی
اشعار کی روشنی میں علامہ اقبال ہی کی گفتگو اور تعلیم میں دیکھیں تو پہلی بات تو یہ کہ اگر علامہ اقبال کا عشق نہ تو صوفیانہ ہے کہ بالکل فنا کر دے. ہم صوفیاء اکرام کی زندگی کو اگر دیکھیں، اولیاء اکرام جو ہیں، بعض اولیاء اکرام دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو جاتے ہیں، بالکل الگ تھلگ ہو کر کے ایسے زندگی اختیار کرتے ہیں کہ بس پھر اس کے بعد ان کو کسی چیز کی لگن، کسی چیز کی تمنا، کسی چیز کا ہوش شعور بالکل نہیں ہوتا. ہر چیز سے چھوڑ، اولاد، بیوی، بچے، سب سے ہٹ کر صرف ایک رضا الہی، پھر ریاضتوں کے اندر لگ جاتے ہیں. خدا کا عرفان حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے لیے، خود شناسی کے لیے وہ لوگ اپنی ساری کائنات کو چھوڑ کر جنگلات میں چلے جاتے ہیں. تو علامہ اقبال کا عشق ایسا نہیں ہے کہ بالکل فنا کر دے، اور نہ ہی علامہ اقبال کے نزدیک عشق مجازی ہے کہ معمولی آرزوؤں کے لیے تڑپتا پھرے. عزیز طلبہ، علامہ اقبال کے نزدیک عشق سے مراد مقصد اور نصب العین سے شدید وابستگی ہے، شدید تعلق ہے کسی مقصد سے، کسی نصب العین سے. عزیز طلبہ، علامہ اقبال جو ہے، جو مقصد ہے علامہ اقبال کا، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں، تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، جو مقصد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مقصد سے عشق کرنے لگتے ہیں، پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان کی بازی لگانے سے دریغ نہیں کرتے. پھر انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا، وہ نتیجے کو پھر پرواہ نہیں کرتے. زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو، گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے. فتح کا عشق تھا طارق بن زیاد کے اندر، تو قسطنطنیہ اندلس کو اس نے فتح کیا اور 800 سال کی مسلمانوں کی سلطنت کا قیام رکھا. بیت المقدس کی فتح کا عشق تھا صلاح الدین ایوبی کے اندر، تو اس نے بیت المقدس کو فتح کیا. عشق تھا دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کا حضرت عمر کا، تو آدھی سے زیادہ دنیا میں امن و امان کی عالی شان حکومت قائم کی. عشق تھا حضرت ابوبکر صدیق کو حضور سے، تو حضور کے ایک ایک فعل کو، حضور کی زندگی کو ہو بہو اپنا لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. عزیز طلبہ، یہی عشق ہے جو جذبہ شوق شہادت کے لیے ابھارتا ہے. یہی عشق ہے جو زاہد کو سائے رات سجدوں میں رکھتا ہے. یہی عشق ہے جو عابد کو عبادات کے اندر لگاتا ہے. یہ عشق نہ ہو تو وہ عبادتوں میں لذت نہ رہے، عشق نہ ہو تو کسی کام کی لگن نہ رہے. عزیز طلبہ، یہ جو بادشاہوں کے اندر ہم دیکھتے آئے ہیں تاریخ کے اندر، حکمرانی کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے، نئے سے نئے ملک فتح کرنے کا جذبہ، یہ بھی حکمرانی کا عشق ہے. اگر ہم دولت مندوں کو دیکھیں، آئے دن روز دولت جمع کر رہے ہیں، دولت کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہے دولت. تو عزیز طلبہ، یہ بھی عشق ہے، دولت کا عشق. اسی طریقے سے ہمارے ہاں حسن کا عشق ہے، لوگ نو بدو حسین ترین چیزوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. زمینوں کا عشق ہے، لوگ زمینیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں. مکانوں کا عشق ہے تو مکان بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے علم کا عشق ہے. جن کو علم کا عشق ہوا انہوں نے علوم کی ایجادات کی. ہم اگر ائمہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ان کی زندگیاں. مفسروں کو دیکھیں، انہوں نے تفسیر میں بہت ساری ایجادات کی. اگر ہم جدید سائنس میں دیکھیں، لوگ چاند پر پہنچ کے ہوا کا پیمانہ کر لیا، لوگوں نے بارشوں کو ناپ لیا، سمندر کی تہ کو کھنگال مارا، پہاڑوں کی آنتریاں نچوڑ نکالی. ٹھیک ہے، جو کچھ انہوں نے کیے، دریاؤں کے دھارے موڑ دیے. آج کل جتنی بھی جدید ترین زندگی ہے، یہ بھی بطور عشق ہی ہے. جب عشق ہوتا ہے تبھی انسان اتنی لگن اور جستجو اور شوق سے کام کرتا ہے. اگر عشق نہ ہو تو عزیز طلبہ، انسان کے اندر یہ لگن اس حد تک نہ آئے. ہم پڑھتے ہیں سائنسدانوں کے متعلق 1000 دفعہ ناکام ہوئے، 1001 دفعہ کیا کامیاب ہو گئے. 99 بار ناکام ہوئے، پھر 100ویں بار کیا تو کامیاب ہو گئے. عزیز طلبہ، یہ عشق ہی ہے جس نے 99 مرتبہ اس کو مجبور کیا کہ پھر کر یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہی عشق ہے جو طالب علم کو ہو تو طالب علم پہلی پوزیشن پہ حاصل کرتا ہے، اعلیٰ ترین نمبرات حاصل کرنے لگ جاتا ہے. کتاب سے عشق ہو جائے تو کتاب کے اندر موجود علوم اور راز طالب علم کے اوپر آشکارا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال کے نزدیک جو عشق ہے وہ مقصد نصب العین سے شدید وابستگی ہے. اب دیکھا جائے علامہ اقبال نے عشق کی مختلف جگہوں پہ جو تعریف کی ہے، علامہ اقبال کے نزدیک کسی مرد خدا کی محنت اور لگن سے کیا ہوا کارنامہ بھی عشق ہے.
جو مرد خدا کے لیے جو لگن اور محنت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اور مستقل عزم پیہم کے ساتھ ایک انسان لگا رہتا ہے اور پھر اس مقصد کو حاصل کرتا ہے، رہتی دنیا کے لیے ایک یادگار چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جابر بن حیان کی زندگی کو دیکھیں، ابو یوسف یعقوب الکندی کی زندگی کو دیکھیں، البیرونی کی زندگی کو دے دیں، ابن الہیثم کی زندگیوں کو دیکھیں، ابن بطوطہ کی زندگی کو دیکھیں، ابو القاسم زہراوی کی زندگی کو دیکھیں، یہ سارے مسلم سائنسدان، عمر خیام کی زندگی کو دیکھیں، یہ سارے عظیم ترین سائنسدان یہ وہی ہیں جنہوں نے ایک لگن اور محنت کے ساتھ جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے دنیا کے اندر اور رہتی دنیا تک یادگار رہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مرد خدا کا عمل ہے عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ یعنی کہ عشق وہ زندگی حیات جاویدانی بخشتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو کام آئی کسی کے وہ متاع عارضی کب تھی، حیات چند روزہ ہی حیات جاویداں نکلی، جو کام آئی کسی کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو عشق کے ساتھ مردانہ وار کام کیا جاتا ہے وہ تاریخ میں یاد رہتا ہے اور ایسی حیات جاویدانی بخشتا ہے انسان کو کہ انسان پھر دوبارہ خود تو چلا جاتا ہے لیکن دنیا میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک عشق اگر خدا کی صورت میں، عشق الہی کی صورت میں جلوہ گر ہو اور اللہ کے عشق کی صورت میں جلوہ گر ہو تو انسان دنیا کے تمام خطرات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ موت، مر جانا، ایسے ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ابھی موت آ جائے گی میں مر جاؤں گا، نہیں۔ عزیز طلبہ، جس کو عشق الہی ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے ریاضتیں کرتا ہے، وہ حدیث شریف میں آتے ہیں نا کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتے ہیں۔ تو جو اللہ کا عاشق ہوگا تو اس کے لیے تو موت بڑی عظیم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس مرنے سے جگ ڈرے میرے من انند، مرنے ہی تے پائیے پورم پر منند، کو جس مرنے سے جگ کو خوف آ رہا ہے میرے من اس موت سے خوش ہو رہا ہے، کیونکہ جب میری موت آئے گی تبھی میں اپنے دوست سے ملاقات کر دوں۔ ٹھیک ہے، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا، تو سارے خطرات اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں، وہ ہر خطرے میں کود پڑتا ہے۔ جب عشق الہی ہو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہو جاتی۔ دیکھیے علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اگر عشق رسول اللہ کی صورت میں، عشق رسول کی صورت میں ظاہر ہو تو عزیز طلبہ یاد رکھیے نہ ہی عشق رسول کے بغیر نماز صحیح ہو سکتی ہے، نہ ہی سجدوں کی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے۔ اگر عشق رسول صحیح ہوگا تو ہم ایک ایک چیز حضور کے طریقے کو کما حقہ لاگو کریں گے، اسی طرح سے نماز پڑھیں گے جس طریقے سے رسول نے نماز پڑھی۔ نماز میں وہی خشوع خضوع ہوگا، وہی تقوی ہوگا، وہی لذت ہوگی، وہی محبت ہوگی اگر عشق ہوگا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال کے نزدیک حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانا بھی عشق ہے۔ میدان کرب و بلا کے اندر حضرت حسین کا سر کٹانا، اپنے خاندان کے 72 لوگوں کے شہید کروا دینا، جن میں چھوٹے علی اصغر اور علی اکبر جیسے معصوم بھی شامل ہیں، ان کو گردنیں کٹوا دینا بھی علامہ اقبال کے نزدیک عشق ہے۔ اور بدر میں، حنین میں، احد کی لڑائیوں کے اندر صحابہ اکرام کا رسول اللہ کے لیے جانوں کو قربان کر دینا، ڈھال بن جانا اور دشمنان اسلام پر ایسے ٹوٹ پڑنا کہ بے سر و سلامانی کے عالم کے باوجود بھی ٹوٹ پڑنا، یہ عشق ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ علامہ اقبال کے نزدیک عشق ہی مسلمانی کی شرط ہے، بغیر عشق کے مسلمان کیسا مسلمان؟ بظاہر ہم نام کے مسلمان تو ہو سکتے ہیں
لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے. حقیقی مسلمان عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا. عشق ہوگا تو حضور کی ایک ایک سنت اچھی لگے گی. عشق ہوگا تو خدا کا ایک ایک حکم اچھا لگے گا. عشق ہوگا تو سردی کے اندر بسترے کو چھوڑ کے صبح تہجد کے لیے اٹھ کے وضو کرنا اچھا لگے گا. عشق ہوگا تو ساری کائنات سو رہی ہوگی، آپ کا سجدوں میں جا کر کے خدا کے لیے آہوزاری کرنا، اس سے مناجات کرنا، محبت کی گفتگو کرنا اچھا لگے گا. عشق نہیں ہے تبھی نماز پڑھتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے. بے رونق بے سکون کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ والے کا پتہ ہوتا ہے کہ کس نے وضو کیسا کیا ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے کہ نہیں ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. یہی چیزوں میں علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی جو سر بسجدہ ہوا زمین پر، زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو صنم آشنا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز؟ تیرے دماغ میں تو دنیا کی چیزیں بسی ہیں، تو یہ نماز میں کیا ملے گا؟ وجہ کیا ہے کہ مسلمانی کی شرط ہے عشق، ایمان کی بنیاد ہے عشق. اگر عشق ہوگا تو یہ ساری چیزیں اچھے سے انسان پرفارم کر پائے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمان، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. تو عزیز طلبہ، ان ساری تعریفوں سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ صحابہ اکرام کا پوری دنیا پہ چھا جانا عشق تھا. علوم کی نئی نئی راہیں دریافت کرا دینا بھی عشق تھا. دنیا کے امام بن جانا بھی عشق تھا. اور بغیر عشق کے یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بغیر عشق کے قائم نہیں رہ سکتے. عشق ہی کائنات کی اصل ہے، عشق ہی کائنات کی بنیاد ہے. ہر کارنامہ حیات کے پیچھے ہمیں کہیں نہ کہیں عشق کی کوئی نہ کوئی کارستانی ضرور نظر آتی ہے. یہ عشق ہی ہے جو انسان کو لازوال کارہائے نمایاں سر انجام دینے پر مجبور کر دیتا ہے. علامہ اقبال کے عشق کے فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم تشریح طلب شعر کی طرف دیکھیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، انسان کو خود آگاہی اور خود شناسی کے آداب جب عشق سکھانے لگ جاتا ہے تو انسان اپنے اندر کی مخفی صلاحیتوں سے آشکارا ہو جاتا ہے. عزیز طلبہ، یہی وہ عشق تھا جب صحابہ اکرام اونٹوں کے چرانے والوں نے توحید کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت تھی، زروں کے مقدر چمکائے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ عشق تھا کہ اونٹوں کے چرانے والے کائنات کے امام بن گئے، اونٹوں کے چرانے والے علم و دانش کے امام بن گئے. وہ بکریوں کے چرواہے، وہ لڑنے والے، وہ جہلا، ایک دوسرے سے جنگ کرنے والے، وہ لوگ ایسے شیر و شکر ہوئے کہ پوری دنیا کو اپنی محبت کا گرویدہ بنا لیا. یہ وہ عشق ہے جس نے خود شناسی کے آداب سکھائے، جس نے ہنر سکھائے، شہنشاہی کے آداب سکھائے. یہ عشق رسول تھا. اگر یہ عشق نہ ہوتا صحابہ کرام دنیا پہ اس طرح سے نہ چھا جاتے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں تجھے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تجھے صرف باتیں کرنا آتی، وہ کر کے دکھانے والے، وہ کردار کے غازی تھے، وہ گفتار کے غازی نہیں تھے، وہ کردار کے غازی تھے. یہی خود شناسی. انسان اپنی ذات کو پہچانے، اپنے اندر پہچانے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسی کیسی مخفی صلاحیتیں رکھی. ایسے تھوڑی نہ نائب خدا بن گیا انسان. کوئی نہ کوئی وجہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مخلوقات کے اندر سے انسان کو چنا اپنی نیابت کے لیے، وگرنہ دنیا کے اندر لوگ تھوڑے تھے اور مخلوقات کم تھی. یہی انسان اسی لیے چنا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے علوم اسی کو سکھائے گا، اسی کے اندر وہ تمام تر مخفی صلاحیتیں رکھی. اللہ تعالیٰ خود انسان کے بارے میں کہا وَفِي أَنفُسِكُم، میں تمہاری جانوں کے اندر ہوں، کیوں نہیں دیکھتے تم مجھے؟ انسان اپنے اندر آ جائے، اپنی ذات تک پہنچے تو اس کو خدا کا دیدار بھی ہو سکتا ہے. تو انسان کے اندر اتنی مخفی صلاحیتیں رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ ان کا استعمال کرے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے. یہ اپنی صلاحیتوں سے آشکارا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ صلاحیتیں عشق کے بغیر ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ اقبال کامل مومن ہونے کے لیے خود شناسی اور تکمیل خودی کو لازمی شرط قرار دیتے. اگر یہ نہیں ہے تو انسان کامل مومن بھی نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال، یہی اقبال کا فلسفہ خودی ہے
اپنی ذات کی پہچان۔ اور علامہ اقبال کے فلسفہ خودبی کی بنیاد صوفیہ کا مشہور قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خدا کو پہچان لیا تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تحقیق اس نے رب کو پہچان لیا۔ عزیز طلبہ، اقبال نے تکمیل خودی کی اور خود شناسی کی تکمیل کے لیے 3 مراحل طے کیے ہیں، 3 منزلیں متعین کی ہیں۔ ایک ہے اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ اطاعت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی کامل ترین اطاعت، ہر معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، اخروی معاملے میں، دینی معاملے میں، ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ عشق کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر دوسری چیز علامہ اقبال، ضبط نفس، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، گناہوں سے بچانا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفس کو خواہشات سے روکے، جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہر معاملے میں۔ دیکھو جنہوں نے حضور سے تربیت پائی، صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ایک کافر سے لڑ گئے، بڑی دیر تک جنگ ہو گئی ہے اس کو، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ساتھ دو بدو لڑائی ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو گرا لے، تھک ہار گئے، بالآخر ایک دم حضرت علی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، کافر کو نیچے پھینکتے ہیں، اس کے سینے چڑھ کے خنجر سے اس کے سینے کے اوپر خنجر مار رہے ہوتے ہیں، کافر منہ پہ تھوک پھینک دیتے ہیں، تھوک پھینکتا حضرت علی تلوار خنجر کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا علی کیوں نہیں قتل کرتے؟ قتل کرو نا، بڑی مشکل سے میں تمہارے قابو آیا ہوں، اب کیوں نہیں قتل کرتے؟ کہنے لگا کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوک پھینکا تو میرے من میں غصہ آیا، اب اگر قتل کرتا تو اس قتل میں میرے ذاتی خواہش بھی شامل ہو جاتی، تو یہ میدان جنگ کی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ میری ذاتی لڑائی ہو جاتی اور مجھے کل اس کا حساب دینا ہوتا۔ کتنی باریک بینی سے اپنے نفس کا انہوں نے محاسبہ کیا۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم کتنا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، کتنا اپنی ذات پہ غور و فکر کر لیتے ہیں، کتنا تدبر کر لیتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں عزیز طلبہ، ضبط نفس ضروری ہے، اور ضبط نفس بغیر عشق کے ممکن نہیں۔ یقین جانیے آپ اپنے معاملات کو تبھی کنٹرول کر سکتے ہیں نا جب آپ کو کوئی طاقت آپ کو پیچھے سے کنٹرول کر لے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ عشق مجبور کرے گا کہ ہم نے خدا کے سامنے جواب دہی بھی ہے، عشق مجبور کرے گا کہ رسول کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ علامہ اقبال دیکھیں، علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے غنی دونوں عالم تیرے محتاج ہیں، میں فقیر ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن میرے عذروں پہ پردہ ڈالنا، میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا۔ آگے کہتے ہیں گر تو رابینی حسابم ناگزیر، اگر تجھے لگتا ہے کہ میرا حساب کتاب کرنا بہت ضروری ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھپا کر حساب لینا۔ دیکھو کتنی حیا ہے کہ میرے گناہ جب قیامت کے دن حضور کھڑے ہوں گے، ہاں جی بھائی بلاؤ جی فلاں شخص آ جائے جی، یہ حضور آپ کا امتی ہے، دیکھیے ذرا نامہ اعمال میں اس نے کیا گل کھلائے، تو حضور کے لیے کتنی شرمندگی ہوگی۔ جہاں پر اتنی ساری امتیں کھڑی ہوں گی وہاں حضور کے سامنے حضور کا امتی بحیثیت گناہ گار پیش ہوگا۔ یہ عشق ہے جو مجبور کرتا کہ نہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، غلطی نہیں کھانی چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، غریب کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ عشق ہی مجبور کرتا ہے کہ کوئی ایسا غلط کام کر کے نہ جائے کہ کل آقا کے سامنے پیش ہو تو شرمندگی ہو۔ عزیز طلبہ، تو ضبط نفس۔ تیسری چیز ہے نیابت الہی، اللہ تعالیٰ کی نیابت، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کے لیے شرط کا خلیفہ تب انسان جا کر کے مکمل، اور یہ تینوں مراحل عشق کے بغیر طے نہیں ہوتے۔ عزیز طلبہ، یہ خود آگاہی ہے جو غلاموں کو آزاد ہونا سکھاتی ہے، یہ خود آگاہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، یہ خود شناسی ہی ہے جو دوسروں کی فلاح و خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، یہ خود شناسی ہے جو غلاموں کو شہنشاہی اور حکمرانی کے آداب سکھاتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی عرب کے وہ غلام، عرب کے وہ بدو، عرب کے وہ جوہرا، عرب کے وہ اونٹوں کو چرانے والے، عرب کے وہ کیا نام ہے قاتل، عرب کے دشمنان ایک دوسرے کے، کیسے دنیا کے امام بن گئے، کیسے باہم شیر و شکر ہو گئے، کیسے؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو تھی، وہ عشق تھا، وہ ضبط نفس تھا، وہ خود شناسی نے مجبور کیا ان کو ان سارے کاموں پر، خود آگاہی نے مجبور کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو مجبور ہو گئے سجدہ شکر کرنے پر، مجبور ہو گئے اس ذات کا حکم ماننے پر۔ عزیز طلبہ، یہ حکمرانی کے گر سکھاتی،
گوئی سکھا دیں گے بادشاہی کے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ خود شناسی ہے جو عالم کو، جاہل کو عالم اور بے عقل کو عقل مند بناتی۔ تو کائنات کا سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ عشق کی بدولت ہے۔ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں عشق کے ہیں معجزات، سلطنت فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگی۔ عزیز طلبہ اس شعر کو یاد رکھیے گا اور اس کے حوالہ جات کو ہمیشہ سے تیار کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیں گے اور اس شعر کے تمام نکات کو اچھی طرح سے ذہن نشین بھی کر لیجیے گا، اپنی کتابوں سے ایک بار پھر مطالعہ بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔